السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آج آپ لوگوں سے ایک تجربہ شیئر کرنا تھا۔ پہلے میں اس کے بارے میں کافی سنتا تھا لوگوں سے میں مطلب سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا کہ فلاں لوگوں نے فلاں گیا کسی کے پاس، سرکاری افسر کے پاس، تو اس کے کام تھا تو اس نے اس کا کام نہیں کیا، تو وہ بیچارہ کافی برہم ہوا۔ ظاہری بات ہے، بندے کو مایوسی ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس کوئی چارہ گری نہیں ہوتی کہ ہم لوگ کیا کریں، تو وہ بیچارے کسی نہ کسی چیز کو بھڑاس نکالنے کے لیے سوشل میڈیا میں اپنی ویڈیو ڈال دیتے تھے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ویسے ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ مصروف ہو، یا ویسے ہی اور انہیں جلدی ہو، تو ان لوگوں نے ایسے ہی انتقام یا جیسے مرضی کہہ لیں، جذبات میں آ کے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں آج ایک اسکول میں گیا، اسکول کا نام نہیں بتا سکتا، ظاہری بات ہے تعلیمی ادارہ ہے تو لوگوں کا اعتماد خراب نہ ہو اس کے اوپر سے، لیکن اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، خیر ان کا بھی نام نہیں لوں گا، ظاہری بات ہے وہ بھی ابھی ماشاءاللہ سے اپنے بچوں کی روزی روٹی ہی کر رہے ہیں، تو اللہ پاک انہیں ہدایت دے، لیکن ان کا جو مزاج تھا جو اخلاق تھا وہ فرعونیت بھرا تھا۔ تو میرے یہ کچھ کاغذات ہیں جو میں نے اٹیسٹڈ کروانے تھے، اس میں میٹرک کی سند میں اوریجنل لے کے گیا تھا، اس کے ساتھ اس کی فوٹو کاپی بھی لے کے گیا تھا۔ یہ 4 فوٹو کاپی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے اٹیسٹڈ کروانی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے کروانی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میری تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا چلان ہے پڑا، یہ ہے پڑا جی جناب اس کا ڈگری اپلائی کا، جس کے لیے مجھے اٹیسٹڈ کروانے تھے کچھ ڈاکومنٹس۔ اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 17ویں گریڈ سے اوپر، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں، میں تھوڑا کلوز کرتا ہوں۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ 17ویں گریڈ سے کوئی بھی اوپر ہے وہ آپ کا افسر یہ کر دیتا ہے۔ تو میرا ذاتی یہی تجربہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ تعلیمی کاغذات ہیں، تعلیم کے پرپس کے لیے استعمال ہونے ہیں، تو میں ایسے لوگوں سے کراؤں جو اس سے ریلیٹڈ ہو۔ تو میں ایسے لوگوں کے پرنسپل کے پاس چلا گیا، کسی کے پاس، یا ویسے چلا گیا کیونکہ سن 2022 میں مجھے ضرورت پڑی تھی، تو میں وہیں پہ گیا تھا۔ تو آج پھر مجھے ضرورت پڑی تو یقیناً مجھے وہیں جانا پڑا، کیونکہ میں نے کہا پہلے بھی ہو گیا تھا، پہلے بھی تھوڑی مشکل تو ہوئی تھی، لیکن اس ٹائم کوئی جاننے والا تھا، تو اس کے استاد تھے لڑکے کے تو اس نے مجھے جیسے تیسے کر کے کروا دیے۔ تو اب اس دفعہ پھر مجھے ضرورت پڑی تو میں چلا گیا، خیر اچھا میں چلا گیا وہاں پہ میں ایک کمرے میں گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروانے ہیں۔ مجھے کسی نے ریفر کیا کہ سامنے کمرے میں چلے جائیں، وہاں پہ کلرک بیٹھا، اس سے آپ کہیں وہ پرنسپل آفس سے آپ کو پرمیشن لے کے بھیج دے گا۔ ظاہری باتیں ہوتا ہے کسی کا بغیر پرمیشن کے ویسے بھی نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میں ادھر گیا تو انہوں نے کہا جی اچھا بتاتے ہیں۔ وہ موصوف کوئی تنخواہوں کے بارے میں، کوئی لیڈیز آئی ہوئی تھی ان کے پاس، اور کوئی ایسے 2-3 بیٹھے تھے اور تنخواہوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ حکومت نے کتنا لگایا، کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم بتاتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ادھر چلے جاؤ، نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم بتاتے ہیں، ویٹ کرو۔ میں اچھا باہر جا کے بیٹھ گیا، مجھے کافی ٹائم ہو گیا، پھر میں گیا، انہوں نے مجھے نظر انداز کیا، پھر میں ڈائریکٹ پرنسپل آفس میں نوک کر کے میں چلا گیا۔ تو میں نے کہا وہ پرنسپل جو تھے وہ موبائل فون پہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے میری بات نہیں سنی، بس انہوں نے کاغذات دیکھے اور مجھے کہا کہ وہ فلانے کمرے میں چلے جائیں، کمپیوٹر لیب میں بیٹھے ہوں گے افسر، ان کا نام بھی نہیں مجھے یہ پتہ لیکن میں نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کر دیں گے۔ وہاں گیا تو وہاں بھی میں نے نوک کیا، تو وہاں آگے کیا ہوا کہ ایک کافی صحت مند صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فون پہ مصروف تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے فلاں آدمی سے ملنا ہے، میں نے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کرنے ہیں۔ اس نے بڑا روڈلی کہا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، ابھی تو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، چھٹیاں چل رہی ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا جب کہ پرنسپل کہہ رہے ہیں کہ فلاں روم میں وہ بندہ بیٹھا ہے آپ کروا لیں۔ میں وہاں سے آیا، وہ مجھے نہیں ملے، میں واپس آ کے اپنی باہر ویٹنگ بینچ پڑا تھا وہیں ویٹ کرتا رہا، پھر میں اٹھا، گرمی تھی کافی زیادہ، پھر میں واپس کلرک کے دفتر میں گیا، تو میں نے کہا مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ اچھا وہ ابھی آ جاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، میں پھر بیٹھ گیا۔ اچھا پھر وہ کافی دیر بیٹھنے کے بعد پھر کسی کو میرے اوپر ترس آیا، کوئی آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا بیٹا وہ آئے ہوئے ہیں اپنے روم میں۔ اچھا جس نے مجھے کہا تھا کہ اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہی موصوف تھے جنہوں نے مجھے دستخط کر کے دینے تھے، لیکن وہ کیا ہے کہ اپنی پہچان چھپا رہے تھے، آپ ڈائریکٹ کر دیں، آپ کہہ دیں آپ نے کر کے دینی ہے یا نہیں کر کے دینے، جو مرضی وٹ ایور، آپ ایک بندے کا ٹائم تو ضائع نہ کریں۔ میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، خود آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، پنکھوں میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے، حبس کا موسم ہے آپ کو پتہ ہے، اور ہوا بھی نہیں ہے، بیٹھے ہیں ہم لوگ، جو کبھی نہیں ہمارے اوپر رحم آئے گا۔ چلے ٹھیک ہے، کر آ کے پھر وہ میں گیا تو کہتے ہیں اچھا وہ کسی سے بات کر رہے تھے، پھر وہ مجھے کہتے ہیں جی بیٹا آپ کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرانے ہیں، میں نے ایڈمیشن بھیجنا ہے اور سند اپلائی کرنے کے لیے تو کہتے ہیں استاذہ تو چھٹی پہ ہے۔ ان کی بات سنیں، کہتے ہیں استاذہ تو چھٹی پہ ہیں، چھٹی ہیں تو استاد نہیں آتے، پرنسپل کہہ رہا ہے فلاں شخص سے جا کے کروا لیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جسے میں نے کروانے گیا ہوں وہ بڑی مشکل سے ایک تو وہ ملا ہے، اور آگے سے کہتا ہے وہ تو چھٹی پہ ہیں۔
اچھا مجھے بڑا مطلب عجیب لگا، تو میں نے کہا دیکھیں پرنسپل پہلے کر دیتے تھے، اب وہ بھی نہیں کر کے دے رہے، تو کہتے پرنسپل نہیں آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کر کے دینا، اور یہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کی مرضی، وہ کر کے دے یا نہ کر کے دے، تو آپ نہ کہیں اور چلے جائیں۔ پھر میں وہاں سے نکلا، ظاہری بات ہے وہاں سے نہیں ہوا تو میں ساتھ ہی ایک اور اسکول ہے پڑھا، وہاں چلا گیا، تھوڑی سال مسافت پہ ہے، اس کا بھی میں نام نہیں لوں گا، ظاہری بات ہے تعلیمی ادارہ ہے پڑھا، اور لوگوں کو بہت اعتماد ہوتا ہے تعلیمی اداروں پہ، جیسے مجھے تھا کہ میں چلو میرا کام ہو جائے گا، کیونکہ استاذہ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے مطلب ایک نظریہ ہوتا ہے بندے کا، ایک بچے کا بھی نظریہ ہوتا ہے نا کہ اور کوئی ہمارے کام آئے نہ آئے لیکن یہ جو استاذہ ہیں نا وہ ہمارے کام ضرور آئیں گے۔ اچھا میں پھر وہاں سے نکلا، پھر دوسرے اسکول میں گیا، اب وہاں پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے گیدرنگ میں، تو میں نے کہا میں نے نا ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروانے ہیں، تو کہاں سے کروں؟ پہلے تو انہوں نے کہا جی آج ہمارے کنٹین کے ٹھیکے مک رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، تو سب مصروف ہیں۔ میں نے کہا مجھے ضروری ہے پڑھا، مجھے پہلے بھی نہیں، میں پچھلے اسکول میں بھی گیا ہوں، انہوں نے بھی بہانہ بنایا نہیں کر کے دیے، تو کائنڈلی نا میرا کام کروا دیں۔ تو وہاں سے ایک معصوف اٹھے، وہ ظاہری بات ہے ایسے لوگ ہونے چاہیے، چاہے ان کے پاس کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن کوشش انسان کو کرنی چاہیے دوسروں کے لیے، اور یہی انسان کہلانے کے لائق ہوتے ہیں۔ اچھا اس کی اتنی اتھارٹی نہیں تھی، جیسے اس کی گیٹ اپ تھا یا کپڑے تھے نا، وہ بھی ہماری طرح مڈل کلاس تھا، وہاں پہ بیچارہ مالی کا کام کرتا ہے، پی این کا کام کرتا ہے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے نا، مجھے اس کا نام کو پتہ ہے، لیکن وہ بہت اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے نا مجھے کہا چلے ٹھیک ہے میں آپ کا کام کروا دیتا ہوں، مطلب بغیر کسی اس نے نا مفاد کے نا مجھے کہا چلو ٹھیک ہے آپ پریشان ہیں نہ ہو، آپ ویسے پریشان ہیں اس وجہ سے تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ اور وہ مجھے کسی کے پاس لے گیا اندر دفتر میں، وہاں پہ بڑے ایک اچھے آدمی بیٹھے تھے، بہت اچھا آدمی تھا وہ ماشاءاللہ سے، دکھنے میں تھا، ٹھیک ہے، پہلے گیٹ اپ اس کا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ سے، اس نے سفید داڑھی تھی اس کی، بڑی بڑی سنت کے مطابق سفید کلر کا سوٹ تھا، سر پہ ٹوپی تھی۔ اس نے دیکھ رہی مجھے کہہ دیا ہاں جی ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کرانے، میں نے کہا جی میں نے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ، اب بھی ہم مصروف ہیں، آپ 1 گھنٹے بعد آئیے گا۔ مطلب 1 گھنٹے بعد کیا آنا تھا، 11 سوا 11 تو ویسے ہو چکے ہیں، 1 گھنٹے بعد آپ لوگوں نے ویسے چلے جانا ہے، یہ 12 بجے کے بعد نہیں ملتے یہ لوگ نا اسکولوں میں، ٹھیک ہے، انہوں نے ویسے چلے جانا تھا۔ پھر میں جاتا گرمی میں یہ کرتا، میں نے کہا سر 5 منٹ کا کام ہے، آپ یہ میرا کام کر دیں۔ آگے سے مجھے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے لیے نہیں بیٹھے۔ بھائی کس کے لیے بیٹھے ہو؟ میں طالب علم ہوں، میں بے شک میں آپ کے مطلب آپ کے ادارے سے نہیں پڑھ رہا، لیکن میں ہوں تو طالب علم نا۔ استاذہ کس لیے ہوتے ہیں؟ طالب علم کے لیے ہوتے ہیں نا، یا اپنی دکانداری کے لیے ہوتی ہیں؟ کیا ٹھیکہ مکائے تھے؟ مطلب ضروری ہے کنٹین کا ٹھیکہ؟ ایک طالب علم آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے آپ کی، وہ کہہ رہا ہے آپ کے تجربے کی ضرورت ہے، آپ سے منت کر رہا ہے کہ سر 5 منٹ کا کام ہے، آپ یہ کام کر دیں میرا۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کے لیے نہیں بیٹھا، مجھے بھی غصہ آیا، جو مرضی سمجھ لیں، میں نے بھی کہا، میں نے کہا سر آپ ہمارے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ پھر آگے سے وہ کہتا ہاں ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں چاہے نہیں بیٹھے، لیکن میں یہ کر کے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یونیورسٹی نے صاف اپنی اس میں پولیسی میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے، بقایا فارم کے ساتھ طالب علم کی تعلیمی اسناد، رزلٹ کارڈ اور بے فارم یا شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپیاں ساتھ لفظ کریں۔ اب ٹھیک ہے میں اب یہ کروانے گیا ہوں، مجھے سے نہیں ہوا، وہ نہیں کر کے دے رہے۔ اب یونیورسٹیز سے میری اپیل ہے کہ یا تو اپنی پولیسی چینج کریں، کیونکہ میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے 22 سے لے کے میں نے انٹر وہیں سے کی، اس کے باوجود مجھے کہہ رہے ہیں تصدیق کر کے بھیجیں ہر چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے بھی کہہ دی ان کی بھی کوئی پولیسز ہوں گی جو بھی واٹ ایور۔ پھر ایسے لوگوں کو اب جب ہم آگے جاتے ہیں ایسے سرکاری لوگوں کے پاس اپنا کام کروانے، وہ تو ایسے مظاہرہ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ خدا بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے، مطلب خدا نے اپنی ساری خدائی ان کو دے دی ہے۔ اب جو غریب آدمی ہے، جو عام آدمی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے چاہے کوئی کچھ بھی ہے، وہ ان کے رحم و کرم پہ ہے۔ ایک 5 منٹ کا کام تھا میرا، انہوں نے نہیں کیا، مجھے غصہ آیا، واقعی دل مایوس ہوتا ہے بڑا۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایک بندہ جاب ہولڈر بھی ہو، پھر اس کے بعد وہ اپنے لیے فیوچر کے لیے بھی کچھ کر رہا ہو، پھر اپنے خاندان کو بھی سپورٹ کر رہا ہو، ایک ہی بندہ ہو جو اتنے کام کر رہا ہو، اس کے لیے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اب بتائیں عام بندہ کہاں جائے؟ حکومت بتا دیں ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یونیورسٹی کو بتا دیں کہ عام بندے نے کیا کرنا ہے۔